تو سورہ یوسف جو ہے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے قرآن مقدس کو عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ تم سمجھ سکو۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم تمہارے سامنے جو واقعات ہیں پچھلی امتوں کے، ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت واقعہ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ احسن القصص کا مطلب ہوتا ہے سب سے اچھا قصہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ خود قرآن مقدس جسے سب سے اچھا کہہ دے تو سبحان اللہ کیا کہنے، بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، کہ محبوب اس قرآن کے ذریعے ہم نے وہ ساری چیزیں آپ تک پہنچائیں حالانکہ اس سے پہلے آپ ان واقعات کا علم آپ کے پاس نہیں تھا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی ہوئی جن کی بیوی کا نام تھا لیا بنت لیان، جن سے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک بیوی اور بھی تھی جن کا نام تھا زلفہ، ایک اور بیوی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جن کا نام تھا بلہا، اور جو آپ کی پہلی بیوی تھی جو ماموں کی بیٹی تھی، تو ان کے انتقال کے بعد آپ نے اپنے ماموں کی دوسری بیٹی سے شادی کی جن کا نام تھا راحیل۔ کیا نام تھا؟ راحیل۔ تو انہی سے حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائی بنیامین پیدا ہوئے۔ تو اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کتنے بھائی ہوئے؟ توبہ توبہ، اتنا حساب کمزور ہے، 7 تھوڑی ہوئے، 6 پہلی ماں سے، 4 دوسری 2 ماؤں سے۔ امتیاز صاحب ہیں کہیں؟ امتیاز صاحب ہیں کہیں؟ چلے گئے؟ تو کتنے ہوئے؟ 12، پچھلی سال بتایا ہے۔ تو فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات سمجھ آئے گی۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے والد، میں نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب میں نے دیکھا 11 ستارے اور 1 چاند اور 1 سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ امتیاز صاحب کو کوئی آدمی بلا کے لائے، انہیں پتا ہے سارا سسٹم، کہاں چلے گئے؟ فوراً بلا کے لائیے کوئی بندہ، شہباز بلا کے لاؤ امتیاز صاحب کو، کہنا میں ایک سنبھالو۔ امتیاز صاحب پتہ نہیں کہاں جلدی میں رہتے ہیں، فوراً بابزو بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ خواب کیا تھا کہ 11 ستارے، 1 چاند اور 1 سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں سجدے کی جو ہے کئی ساری توجیحات پیش کی گئی ہیں۔ ایک تو عام طور پر مفسرین فرماتے ہیں کہ سجدے کا مطلب سجدہ ہی ہے،
یعنی جس طرح ہمارے زمانے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ مصافحہ کرنا یہ ایک انداز ملاقات کا، تو اس زمانے میں سجدہ تعظیمی تھا، اور چونکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ ناجائز ہے، بھی دوسری شریعت کی بات چل رہی ہے، دوسری شریعت کی بات چل رہی ہے، دوسرے نبی کی شریعت کی۔ ایک وجہ یہ بیان، ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے، اس کا مطلب ہے عاجزی سے پیش آنا۔ سجدہ کرنے کا مطلب مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے عاجزی سے پیش آنا، فرما برداری سے پیش آنا۔ تو آپ نے یہ خواب اپنے والد گرامی سے جب بیان کیا، شیئر کیا ان سے، تو انہوں نے کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ اگر تم نے بھائیوں کو بتایا تو ممکن ہے کہ وہ تم سے جو ہے کہہ لیجئے کہ ان کو یہ اچھا نہ لگے، وہ اسے پسند نہ کریں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سگے بھائیوں میں بھی حسد ہو جاتا ہے، حسد تو حسد ہی ہے، شیطان سگے بھائیوں میں، چونکہ قرآن میں حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں بھائیوں کو نہ بتانا، بھائیوں کو نہ بتانا۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، میں اس لفظ کا لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ورنہ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا کا مطلب ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے پورا جال بن کے تیار کر رہے ہیں۔ لیکن بڑی شخصیات کے حوالے سے ہوتا ہے تو احترام کہتے کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں پسند نہ آئے، انہیں بہتر نہ لگے، انہیں مناسب معلوم نہ ہو، تو اس لیے ذکر نہ کرنا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جہاں برائی آپ ہوتے دیکھیں سمجھ لیجئے کہ یہاں شیطان کا دخل ہے۔ کوئی بندہ غلط بات کر رہا ہے، لاہور پڑھیے اور وہاں سے دور ہو جائیے، یہاں شیطان کا دخل ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تم ان کی صحبت میں رہو گے تو تمہیں بھی اس شیطان کے شر سے کوئی نہیں بچا سکتا، بچو ان شیطان کے شر والے لوگوں سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اے میرے بیٹے اللہ تجھے اسی طرح چن لے گا، کیا کرے گا؟ چن لے گا، اور تجھے خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا، خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور اللہ نے جس طرح آل یعقوب پر اور ان سے پہلے ابراہیم و اسحاق علیہم السلام پر جو اپنی نعمت کو مکمل فرمایا، اللہ تجھ پر بھی اپنی نعمت کو مکمل فرمائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں نعمت سے مکمل کرنے کا مطلب ہے نبوت سے سرفراز فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، اے میرے محبوب اس یوسف علیہ السلام کے بیان میں پوچھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ احسن القصص کیوں کہا گیا کہ قرآن کا سب سے اچھا قصہ، قرآن کا سب سے اچھا قصہ اس کو اس لیے کہا گیا کہ چونکہ دوسرے جو قصے ہیں کہیں جانوروں کا ذکر ہے، کہیں پہاڑوں کا ذکر ہے، کہیں دریاؤں کا ذکر ہے، کہیں سمندروں کا ذکر ہے، کہیں موسم کا ذکر ہے، مگر احسن القصص سورہ یوسف کو اس لیے کہا گیا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا بہت سارے تجربے ہیں، بھائیوں کی دشمنی بھی ہے، کنویں میں ڈالنا بھی ہے، اور کنویں کے گڈھے سے نکل کے تختے مصر پر پہنچنا بھی ہے، پھر بھائیوں کا وہاں آنا بھی ہے، تو یعنی پستی بھی ہے اور بلندی بھی ہے، بادشاہ بھی ہیں، رعایا بھی ہیں، غلام بھی ہے، حسد بھی ہے، بیچا جانا بھی ہے، جیل کی زندگی بھی ہے، یعنی زندگی کے ہر مرحلے سے اس کے اندر گزارا گیا، اس لیے احسن القصص ہے، یعنی آپ کی زندگی کی بہت ساری چیزیں آپ کو اس میں نظر آ جائیں گی۔ فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الى ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین، فرمایا اے محبوب یاد کرو اس وقت کو جب کہ یوسف کے بھائیوں نے کہا، اب ہوا کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ہے یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ ہی محبت تھی، ہے کہ نہیں؟ اب جو وراثت ہے وہ برابر تقسیم ہوگی، لیکن محبت تو یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، یہ دو لوگوں سے برابر نہیں کی جا سکتی۔ محبت جو ہے یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، اس پر انسان کا اپنا قابو نہیں ہوتا ہے،
انسان یہ نہیں کہ زبردستی کسی سے محبت کرنا چاہے تو محبت ہو جائے، اور اگر کسی سے محبت ختم کرنا چاہے تو ہو جائے۔ اگر یہ ہو جاتا تو دنیا بڑا سکون میں ہوتی ہے آج کی تاریخ میں۔ یہی تو بڑا مشکل کام ہے۔ محبت اپنی مرضی سے نہیں ہوتی ہے، محبت ہے بس ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ محبت پر انسان کا کنٹرول نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اب کوئی یہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر ہیں برابری کرنا چاہیے، برابری تو ساری چیزوں میں ہے، لیکن محبت یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ یہ محبت ہے بس، ٹھیک ہے، محبت زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ معلوم پڑے آپ کسی سے کہیں چلو بھیا ٹھیک ہے ہم لوگ آپس میں مل کے محبت کر لیتے ہیں، محبت اس طرح نہیں کی جا سکتی۔ محبت ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، اور محبت کسی سے زیادہ یا کم ہے یہ بھی دل کی کیفیت کا نام ہے بندے کی، اس میں اپنی کوئی مرضی اور دخل شامل نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں ہم؟ ہاں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں محبت کی۔ ہم کسی کے اخلاق کی بنیاد پر اس سے محبت کرتے ہیں، کسی کی تواضع کی بنیاد پر اس سے محبت کرتے ہیں، کسی کے نیک ہونے کی بنیاد پر ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو انسان کی پرسنالٹی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر محبت کی جاتی ہے، لیکن محبت کا جو پیمانہ ہے کم ہے یا زیادہ ہے اس میں بندہ مجبور ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 4 بندے میرے پاس ہیں میں برابر کر لوں، کسی سے زیادہ ہوگی، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ہے یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت تھی۔ مفسرین نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ بچپن ہی کے زمانے میں انتقال کر گئی تھیں، ٹھیک ہے؟ تو جب بچپن ہی کے زمانے میں انتقال کر گئیں تو آپ نے ماں اور والد دونوں شفقتیں ایک وقت میں یوسف علیہ السلام کو دی۔ تو لا محالہ جن بچوں کی مائیں بچپن میں انتقال کرتی ہیں تو والد کے لیے وہ بہت زیادہ محبوب اور بہت عظیم ہوتے ہیں بچے۔ اور ایک تفسیر یہ بھی فرمائی گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام، چونکہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور وہ جانتے تھے کہ اللہ میرے بیٹے کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا، تو اس بنیاد پر کہ یہ سارے بیٹوں میں میرا سب سے افضل بیٹا کون ہے؟ کون ہے؟ یوسف ہے، نبوت کی وجہ سے۔ تو کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر، جیسے آج ہمارے ہاں بہت سارے ایسے گھر موجود ہیں کہ جہاں پر گھر میں 4 بیٹے ہیں لیکن والد سب سے چھوٹے والے بیٹے کی رائے پر فیصلہ کرتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کبھی بیچ والے بیٹے کی رائے پر فیصلہ کرتا ہے، کبھی بیٹی کی رائے پر فیصلہ کیا جاتا ہے، کبھی شادی شدہ بیٹی کی رائے پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے محبت کے معاملات ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ تو اب جو بھائی تھے انہیں یہ بات پسند نہیں آئی، انہیں یہ بات پسند نہیں آئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ مشورے کی ایک میٹنگ کی۔ کیا کیا؟ مشورے کی ایک میٹنگ۔ حالانکہ زندگی میں مشورے کے بھی کچھ اصول ہیں، مشورہ کرنے کے بھی، میٹنگ کے بھی کچھ اصول ہیں۔ کیا ہیں؟ مشورے سے پہلے کوئی مشورہ نہیں، مشورے کے بعد کوئی مشورہ نہیں، مشورے سے پہلے کوئی مشورہ نہیں، مشورے کے بعد کوئی مشورہ نہیں۔ مشورے سے پہلے مشورہ سازش ہے اور مشورے کے بعد مشورہ بغاوت ہے۔ کوئی میٹنگ ہونے والی ہے کسی، آپ نے 4 لوگوں نے پہلے ہی مل کے میٹنگ کر لی، یہ مشورے سے پہلے مشورہ سازش ہے۔ اور جب میٹنگ ہو گئی، اتفاق ہو گیا کسی بات پر، اس کے بعد مشورے کی میٹنگ، یہ بغاوت ہے کہ جو میٹنگ ہوئی تھی آپ نے وہ مانی نہیں۔ مشورے سے پہلے مشورہ یہ سازش ہے، مشورے کے بعد مشورہ یہ بغاوت ہے۔ تو بھائیوں نے مشورہ کیا۔ مشورہ کیا تھا؟ سنیے، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، انہوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور ان کا سگا بھائی ہمارے والد کو بہت زیادہ عزیز ہیں، حالانکہ ہم ایک مستقل جماعت ہیں، ہم اتنے سارے لوگ ہیں، یعنی 10 لوگ ہیں۔ اگر ان کے سگے بھائی کو چھوڑ دیا جائے، وہ 2 بھائی ہیں، ہم 10 لوگ ہیں، ہم ان کے بہت زیادہ کام آ سکتے ہیں۔ اِنَّ أَبَانَ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہم اپنے بھائی، اپنے والد کو ان کی کھلی ہوئی محبت میں خود رفتہ پاتے ہیں۔ یہ ضلال ہوتا ہے، ضلال، سمجھ رہے ہیں؟ اس لفظ پر غور کر لینا آپ، ضلال قرآن شریف کے پہلے پارے میں بھی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ تو یضل جو ہے اسی دلال سے ہے۔ دلال کا مطلب ہوتا ہے گمراہی۔ کیا ہوتا ہے؟ گمراہی۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کے لیے کیا کہا؟ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو اگر ظاہری ترجمہ کرو اس کا، جو لفظ ہے اس کا ترجمہ آپ کیجئے تو کیا ہوگا کہ ہمارے والد کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ معاذ اللہ، یہ کفر ہو جائے گا۔
تو لفظ تو ایک ہی ہے لیکن سینٹنس کے اعتبار سے اس کے معنی الگ الگ ہیں. یعنی ہر انسان قرآن اٹھا کے ترجمہ پڑھ کے اس کا مطلب نہیں سمجھ سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ لوگ کیا اردو ترجمہ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم قرآن کا مطلب سمجھتے ہیں. ہرگز نہیں. آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے قرآن کا کون سا جملہ کس زمانے میں کب کس کے لیے کیا کہا جائے گا. اب یہ انا ابانا لفی ضلال مبین کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے والد کو ان کی کھلی ہوئی محبت میں وارفتہ پاتے ہیں. یعنی وہ ان کی محبت میں اتنا گم ہیں کہ ہم انہیں نظر ہی نہیں آتے. چونکہ کیا ہے جو کلام کا سیاق و سباق ہے اس کا ترجمہ یہی ہوگا. اس کے بعد انہوں نے کہا مشورے میں ایک رائے آئی سامنے, اقتلوا یوسف. ایک سامنے کھڑے ہو کے کہا ایک کام کرو یوسف کو قتل کر دو. کیا کرو؟ یوسف کو قتل کر دو. دوسری رائے آئی اَوِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ, یا پھر ایسا کرو یہاں سے لے جا کے کسی دور علاقے میں جا کے ڈال کے آ جاؤ تاکہ والد کی نظروں سے دور ہو جائیں اور تھوڑے زمانے کے بعد والد ان کو بھول جائیں گے, پھر ان کی نگاہوں کے سامنے ہم ہی ہم ہوں گے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. اور ایک بہت اچھا جملہ کیا کہا, یہ مشورہ کرنے کے بعد دو رائے سامنے آئیں, ایک قتل کر دو, دوسری رائے تھی کسی دوسرے علاقے میں بہت دور لے جا کے چھوڑ دو کہ واپس نہ آ سکیں. اور اس کے بعد کیا رائے آئی وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, اور اس کے بعد سب لوگ مل کے نیک بن جائیں گے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, اور اس کے بعد سارے لوگ مل کر نیک بن جائیں گے. جب یہ بات چلی رہی تھی تو ان میں سے ایک بھائی نے کہا قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. تو ان میں سے ایک بھائی نے کہا لَا تَقْتُلُوا يُوسُف, یوسف کو قتل نہ کرو, یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے ایک اندھے کنویں میں ڈال دو. قتل کریں گے اپنے ہاتھوں سے تو یہ ایک بڑا جرم ہو جائے گا. اندھے کنویں میں ڈال دو. یلتقطہ بعض السیارہ, جب وہاں سے کوئی قافلہ گزرے گا تو وہ اس قافلے کو لے کر چلے جائے گا, اور یہ ہمارے لیے کرنا بہت زیادہ مناسب ہے. ٹھیک ہے, اندھا کنواں کہتے ہیں یعنی جو اوپر سے چھوٹا ہو, ٹھیک ہے, اس کا جو منہ ہے چھوٹا ہو, اس کے اندر اندھیرا ہو اور نیچے سے اس میں بہت زیادہ کشادگی ہو. بالکل اوپر اس کا جو مین گیٹ ہے یعنی اس کا من کہہ لیجئے, صحیح جملہ تو من ہے, کنویں کا جو من ہے وہ چھوٹا ہو اور اندر سے بہت زیادہ اس میں گہرائی ہو. اس طرح کے بہت سارے کنویں. فرمایا اس کے اندر ڈال دو. قافلے والے لوگ گزرتے تھے وہ کنویں میں ڈول ڈال کے پانی نکالتے تھے, تو کوئی بھی ان کو دیکھے گا تو لے جائے گا. یہ سارا مشورہ اسی پر ڈن ہو گیا کہ ہاں چلو قتل مت کرو, ان کو کنویں میں ڈال دو. مشورہ طے ہو گیا. اس کے بعد سارے لوگ مل کر آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد, اور انہوں نے کہا قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف, اے ہمارے والد کیا بات ہے کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے؟ آپ یوسف کے معاملے میں یہ تو ہمارا بھائی ہے, آج نہیں تو کل کہیں نہ کہیں تو ہمارے ساتھ جائے گا, ہمارا سگا بھائی یہ کیسے نہیں جائے گا. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, حالانکہ ہم تو بہت مخلص ہیں اس کے لیے. أَرْسِلْهُ مَعْنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بھائیوں نے کہا اے ہمارے والد یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں بکریاں چرانے کے لیے, تاکہ وہاں کھیلے گا, تھوڑا سا اس کا مزاج بہتر ہوگا. کھیلنے سے مراد یہ آج کے دور کے کھیل نہیں ہیں, اس زمانے کے کھیل کیا ہوتے تھے؟ گھڑ سواری سیکھنا, تیر اندازی سیکھنا, شکار کرنے کا ہنر سیکھنا, یہ کھیل ہوتے تھے اس زمانے کے. آج کے دور کا یہ کھیل نہیں ہوتا تھا جو ہم کھیلتے ہیں. اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہا ہم اس کی حفاظت کریں گے, آپ بھیج دیجئے. گھر میں رہے گا طبیعت ایک عجیب سی ہو جائے گی, ہماری زبان میں کہہ لیجئے بور ہو جائے گا, تو آپ ساتھ میں بھیج دیجئے, طبیعت بحال ہو جائے گی اور بہت کچھ سیکھ لیں گے. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. تو آپ نے فرمایا کہیں تمہارا میرے یوسف کو لے جانا مجھے غمگین نہ کر دے, کہیں تمہارا میرے یوسف کو لے جانا مجھے غم میں نہ ڈال دے. یہ جملہ جانتے ہو کیوں کہا؟ یہ جملہ اس لیے کہا تمہارا لے جانا اس لیے غم میں نہ ڈال دے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظر سے دور نہیں ہونے دیتے, اتنی محبت فرماتے تھے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال تو سبحان اللہ کیا کہنے, جن کے چہرے کو دیکھ کے مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ان کے حسن و جمال کا سبحان اللہ کیا کہنے. تو کہا کہیں ایسا نہ ہو یوسف کی دیوری مجھے غم میں ڈال دے, یا تم بعد میں آ کے کہہ دو ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون,
یا پھر تم آ کے یہ کہہ دو کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور تم غافل رہ جاؤ. آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایسا نہ ہو تم آ کے بہانہ بنا دو. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ ان اذا لخاسرون. تو ان سارے بھائیوں نے کہا اے ہمارے والد اگر یوسف کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم اتنی بڑی جماعت میں ہیں پھر تو ہمارے ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, ہم تو پھر نقصان میں ہیں کہ اتنے لوگ ہو کے یوسف کو نہ بچا سکے. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. اب کیا ہوا, یعنی کسی طرح انہوں نے کنونس کر لیا, آمادہ کر لیا, کسی بھی طرح والد کو راضی کر لیا کہ نہیں بھیج دیجئے. اب لا محالہ وہ بھی اولاد خون وہی ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا. اب بھیجنے کا انداز کیا تھا, دیکھیے تبرکات کی اہمیت کیا ہے. بھیجنے کا انداز یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے گلے میں یا آپ کے جسم پر وہ کرتا ڈالا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے جنت سے ان کے لیے جو کرتا بھیجا تھا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آیا, اس کے بعد وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا. بعد نسلن بعد نسلن وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا. جب آپ جانے لگے تو حفاظت کی نیت سے یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص وہ کرتا آپ کے گلے میں ڈال دیا. کہاں ڈالا؟ ایک روایت میں ہے کہ وہ آپ نے ان کو پہنا دیا, حالانکہ پہنانے والی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے, لیکن دونوں ہی روایتیں ہیں برکت کی نیت سے کہ آپ کی حفاظت رہے. اور اس کے بعد کیا ہوا, یہ لوگ باضابطہ جو ہے بالکل کاندھے پہ یا گود میں بٹھا کے اوپر, اس وقت آپ کی عمر جو ہے 12 سال کی تھی. اور جب خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے کہ 11 جو ستارے سجدہ کر رہے ہیں وہ جمعہ کا دن تھا اور شب قدر تھی. کیا تھا؟ جمعہ کا دن تھا اور شب قدر تھی. شب قدر میں آپ نے یہ خواب دیکھا تھا. تو بھائی کاندھے پہ بٹھا کے بڑی عزت و محبت سے لے گئے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے تھے دروازے سے, جب تک وہ روڈ سیدھا نظر آتا تھا, جہاں تک نظر جاتی تھی بڑی عزت و احترام سے لے گئے. جیسی مڑ گئے اور والد کی نظر سے اوجھل ہو گئے تو فوراً انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین پہ گرا دیا اور آپ کے بھائی آپ کو مارنے لگے. اب آپ جو ہے ایک بھائی مارتا تو دوسرے کے پاس جاتے, دوسرا بھائی آپ پر زیادتی کرتا تو آپ تیسرے کے پاس جاتے. تو اس طرح کی جو ہے باتیں چلتی رہیں. اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنے ایک بھائی سے کہا کیا تم مجھے اسی لیے لے کر آئے تھے؟ جب ایک بھائی کو احساس دلایا تو ایک بھائی کو احساس ہوا, اس نے کہا نہیں مارنا نہیں ہے, ہمارے آپس میں یہ طے نہیں ہوا تھا کہ ہم ماریں گے, ہمارا آپس میں طے یہ ہوا تھا کہ ہم انہیں کنویں میں ڈال دیں گے, لہٰذا مارنا نہیں ہے, انہیں کنویں میں ڈالنا ہے. تو کیا کیا انہوں نے, حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ اور پیر باندھے اور ان کے جو اوپر کی جو قمیص تھی, جو جبہ تھا ان کا, وہ اوپر والا اتار لیا. ٹھیک ہے, ہاتھ پیر باندھے اور باندھنے کے بعد ایک رسی سے آپ کو باندھا اور ایک کنویں میں آپ کو لٹکایا. اور لٹکانے کے بعد جب آپ آدھے کنویں میں پہنچ گئے, بہت گہرا کنواں تھا, تو اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا. مگر اللہ کی شان دیکھو کہ گرانے والے ہزاروں ہوتے ہیں مگر سنبھالنے والی تو اللہ کی ذاتی ہے. گرانے والے تو ہیں ہر قدم پہ آتے ہیں. میں اسی لیے تو یہ شعر پڑھتا ہوں, پورے قد سے جو کھڑا ہوں وہ کرم ہے تیرا, مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. گرانے والے تو بہت سارے آتے ہیں, لیکن ایسے عالم میں اللہ حفاظت فرماتا. جب بھائیوں نے کنویں میں چھوڑا تو ہوا یہ کہ اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا, فرمایا یوسف کو پانی میں گرنے نہ دینا کہ یوسف کو تکلیف ہو جائے, جاؤ یوسف کو پکڑ لو. حضرت جبریل امین آئے, حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑا, پانی میں گرنے نہیں دیا بلکہ اسی کنویں میں ایک سائیڈ میں, ٹھیک ہے ہوتا نا ایک, یعنی آپ کی زبان میں طاق کہہ لیجئے کچھ اس ٹائپ کا, جس میں ایک پتھر ٹائپ کا بنا ہوا تھا, تو آپ نے اسی پر بٹھا دیا. اور اس وقت وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ نے وحی نازل فرمائی, فرمایا یوسف تم اس حال میں پریشان نہ ہو, اے یوسف تم اس حال میں پریشان نہ ہو, تم چند دن پریشانی کو تو گزارو گے مگر یاد رکھو اس اندھے کنویں سے نکال کر تمہیں ہم مصر کے تخت پر بٹھائیں گے. پریشان نہ ہو, صبر کرو, اور وہ دن واپس پلٹیں گے جو تمہیں آج ستا رہے ہیں, یہ حاجت مند بن کے تمہارے دروازے پہ کھڑے ہوں گے, وہ دن ہم تمہاری زندگی میں ضرور لائیں گے. صبر بہت اہم چیز ہے, صبر کیجئے.
کوئی گالی دے صبر کیجئے، پریشانیوں پہ صبر کیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا بدلہ لینے کا مزاج پیدا مت کیجئے، معاف کرنے کی عادت ڈالیے۔ اگر معاف کرنے کی عادت ڈالیں گے اور جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں گے، اللہ بہتر بدلہ لینے والا ہے، اللہ بہتر بدلہ لے گا۔ آپ وہ بدلہ نہیں لے سکتے، اللہ بہتر بدلہ لے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور اس کے بعد قمیص لی اور قمیص پہ کیا کیا، ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا، اس کا خون انہوں نے جو ہے اس پوری قمیص پہ لگا لیا۔ اس کے بعد فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور عشاء کے وقت روتے ہوئے اندھیرے میں اپنے والد کے پاس آئے۔ اس میں ہے کہ عشاء کے وقت کیوں آئے؟ مفسرین فرماتے ہیں عشاء کے وقت آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندھیرے میں اس لیے آئے تاکہ اپنے والد کے سامنے بہانہ بنانے میں سکسیز ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ جو کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم جھوٹ بولنے کی پلاننگ کرتے ہیں لیکن ہمارے سامنے کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو جھوٹ بولنے ہی نہیں دیتی ہیں، ان کے سامنے جا کے ہماری ہمت ہی نہیں پڑتی کہ جھوٹ بول دیں۔ تو انہوں نے اس لیے اندھیرے کا سہارا لیا کہ ہم جھوٹ بول دیں اور ہمارے چہرے سے انہیں یہ احساس بھی نہ ہو کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن چونکہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور پیغمبر وہ ہیں جن کو اللہ علم غیب عطا فرماتا ہے، تو وہ آئے لے کر قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ اب جب وہ دروازے کے قریب پہنچے، ویسے تو سکون سے آ رہے تھے، جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے تو رونا دھونا شروع کر دیا بلند آواز سے، گریہ ازاری شروع کر دی۔ جیسے ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا نا، بہت ساری رشتہ دار عورتیں جو ہے آتی ہیں آرام سے بڑھیا سے تیار ہو کے، نہا دھو کے، اچھے کپڑے پہن کے، کھا پی کے، ناشتہ کر کے، بریک فاسٹ کر کے، اور جیسے ہی جس کے گھر کا انتقال ہوا وہیں دروازے پہ لوٹنا شروع کر دیتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جائز نہیں ہے یہ محض مذاق نہیں ہے، اگر مذاق ہوتی تو میں نہیں بتاتا۔ مسئلہ بتانا مقصد ہے، یہ جائز نہیں ہے آواز سے رونا، بیان کر کے رونا، کپڑے پھاڑنا، زمینوں پہ لوٹنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہو۔ ہمارے درمیان سے ہمارا عزیز، ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب جاتے ہیں، یقیناً ہم انسان ہیں، ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم مومن ہیں۔ اور یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھا کریں، مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہش کے تابع نہیں ہوتا ہے، جو اپنے دین کے تابع ہوتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ مذہب اسلام کہتا ہے نہیں، یہ کپڑے پھاڑنا، یہ زمینوں پہ لوٹنا، یہ گریبان پھاڑ لینا، بیان کرنا، بلند آواز سے چیخنا، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں۔ آنسو نکلیں، بیٹھ جائیے، رونا یہ فطرت میں شامل ہے کہ غم آتا ہے تو آنسو نکلتے ہیں، آنسو نکالیے، اللہ تو دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہم نے انتقال کے موقع پہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہماری بہت ساری ماں اور بہنیں ایسے زمینوں پہ لوٹنے لگ جاتی ہیں، غیر دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی احساس نہیں، کوئی شرم نہیں، بالکل اس طرح کا ماحول۔ تو وہ لوگ بھی کیا ہوا، گھر سے پہلے تو صحیح آ رہے تھے، بڑھیا سے باتیں کرتے ہوئے خوش تھے ایک دم کہ چلو صاحب آج کام ہو گیا، بالکل سکسیز ہو گئی مشن میں۔ لیکن جیسے ہی گھر کے قریب آئے تو انہوں نے بڑھیا سے رونا دھونا شروع کر دیا بلند آواز سے۔ جب گھر میں آواز گئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے تو آپ آئے، آپ نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں، کیا ہوا ہے تمہیں، تمہارے بکریوں کا جو کام کرتا ہے اس میں نقصان ہو گیا یا کیا ہوا ہے، تمہیں رو کیوں رہے ہو؟ کہتے ہیں یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، اے ہمارے والد گرامی ہم جو ہے جنگل میں تھے لیکن ہم ایک دوسرے سے بھائیوں میں آپس میں مقابلہ بازی کر رہے تھے، اتنے میں یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، ہم مقابلہ کرتے ہوئے آگے نکل گئے اور ہوا یہ کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ کیا ہوا؟ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ آپ ہماری بات مانیں گے تو نہیں، خود ہی کہہ رہے ہیں وما انت بمؤمن لنا، ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری بات مانیں گے نہیں، ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہیں۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، اور انہوں نے ایک قمیص دی، ایک قمیص لا کے دی جس پہ خون لگا ہوا تھا، کہ یہ قمیص ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو چاروں طرف سے دیکھا، انہوں نے فرمایا بھیڑیا بہت سمجھدار تھا، میرے بیٹے کو، اتنے 12 سال کے بیٹے کو پھاڑ کر کھا گیا اور اس پہ ایک ذرے کے برابر جو ہے پھٹنے کا نشان بھی نہیں ہے۔ بھیڑیا بہت سمجھدار تھا، اگر وہ باضابطہ اپنے پنجے مارتا تو یہ پھٹ جاتا، لیکن یہ پورا صحیح سلامت ہے، بڑا سمجھدار تھا۔ انہوں نے پہلے آ کے سلام کلام کیا ہوگا اور اس کے بعد آرام سے جبہ شریف اتار کے الگ رکھا ہوگا، پھر جو ہے حملہ کیا ہوگا، بڑا سمجھدار تھا وہ۔ تو آپ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ اپنے جو ہے اس قول میں جھوٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی نہیں، میں صبر کروں گا اس بات پر جس پر تم ہیلا کر رہے ہو، اور اللہ ہی بہتر مدد کرنے والا ہے۔
کئی واقعات میں یہاں تک کہا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جنگل گئے اس کے بعد. کئی واقعات میں یہاں تک بھی لکھا گیا کہ یعقوب علیہ السلام جنگل میں گئے اور جنگل میں جانے کے بعد آپ نے آواز لگائی، اے جنگل کے درندوں ذرا میرے پاس جمع ہو جاؤ. سارے جانور آ گئے. آپ نے پوچھا یہ بتاؤ تم میں سے کس نے میرے یوسف پہ حملہ کیا ہے؟ تو اللہ نے انہیں زبان عطا فرمائی اور ان جانوروں نے اپنے انداز میں کہا، اے اللہ کے نبی کیا یہ ممکن ہے ہمارے لیے کہ ہم آپ کے شہزادے پہ حملہ کر دیں؟ کیا یہ ہمارے لیے ممکن ہے کہ یہ ہمارے لیے زیب دیتا ہے، ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم آپ کے شہزادے پہ حملہ کر دیں؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ کچھ بھی ہو کچھ وقت کے لیے یوسف میری نظروں سے اوجھل تو ہیں، دور تو ہیں، لیکن یوسف زندہ ہیں. یہی وجہ تھی کہ آپ روتے روتے ان کی یاد میں حال ہی آ گیا کہ آپ کی آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا. اب کیا ہوا، وہ لوگ جو ہے کنویں میں ڈال کر کیا ہوا، نگرانی کی انہوں نے، پلاننگ دیکھیے، کنویں میں ڈال دیا اور تھوڑی دور جا کے وہاں پر باغوں میں جھاڑیوں میں کھڑے رہے کہ دیکھیں کون یہاں سے گزرتا ہے اور کون یوسف کو نکالتا ہے. وَجَاءَ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ، تو وہاں پر ایک قافلہ آیا پانی کی تلاش میں اور انہوں نے فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، انہوں نے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ ڈول ڈال کے پانی نکال لے. فَأَدْلَى دَلْوَهُ، تو اس نے اپنا ڈول ڈال کے جب پانی نکالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی رسی پکڑ لی اور رسی پکڑی تو رسی پکڑنے کے بعد اس نے جب ڈول کھینچا تو وہ شخص بڑا پریشان تھا کہ آج پانی بہت زیادہ بھاری ہو گیا، کیا بات ہے. لیکن جب اس نے نکالا، ٹھیک ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جیسی لامحالہ جب کوئی نکلے گا تو پہلے اس کا چہرہ نظر آئے گا. تو جیسے ہی آپ کا چہرہ نظر آیا جس پر ایک عظیم الشان اللہ نے رونق اور ایک عظیم نور عطا فرمایا تھا، وہ شخص دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کوئی انسان ہے یا فرشتہ ہے، یہ کوئی انسان ہے یا فرشتہ. اتنا حسن و جمال، اتنی رونقیں، اتنی خوبصورتی اس کے چہرے پر، آخر یہ کون سا نور ہے؟ قال یا بشرا ھذا غلام، اس کے جو ساتھی دوسری جگہ کھڑے تھے تو انہوں نے کہا آ جاؤ، سب کے لیے مبارکباد ہے، ہمیں ایک غلام ملا ہے. اس زمانے کا انداز کیا تھا، لوگوں کو بیچنے اور خریدنے کا دور تھا. وہ سمجھ رہے ہیں آپ، جو غریب فقیر محتاج لوگ ہوتے، خاص کر حبشہ کے لوگ جو کالے ہوتے تھے، لوگ اپنے کاروبار کے لیے، کاموں میں، کھانے بنوانے کے لیے اور کھیتیوں میں ان کو خریدتے تھے، وہ خریدنے کا دور تھا. تو لوگ جو ہے یعنی خوش ہو گئے وہ کہ ہمیں ملا. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اب کیا ہوا کہ وہ جو سامنے سے بھائی دیکھ رہے تھے وہ دوڑتے ہوئے آئے. انہیں کہا نہیں یہ ہمارا غلام ہے بھاگا ہوا، حالانکہ اگر تم خریدنا چاہو تو تمہیں سستے داموں میں دے دیں گے. تفسیر میں یہی جملے ہیں کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تم خریدنا چاہو تو تمہارے لیے بہت سستے داموں میں دے دیں گے. تو ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت جو ہے قرآن شریف کی آیت بھی ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، انہوں نے چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں یوسف کو بیچ دیا، چند سکوں کے بدلے میں. مفسرین فرماتے ہیں وہ 20 درہم تھے. کتنے؟ 20 درہم. کتنے پیسے ہوئے؟ ہے کسی کا حساب؟ اچھا درہم میرے خیال ہے اس وقت میں کتنے کا چل رہا ہوگا؟ 22 کا نہیں ہے، زیادہ کا ہے، 25 یا 26 کا. 20 درہم کی کتنی قیمت ہوئی؟ تم سب لوگوں کا حساب کمزور ہیں. 520 روپے، صحیح ہے، 520 روپے بتا رہے ہیں. خیر، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں کے بدلے یوسف کو بیچ دیا. وہ کہتے ہیں نا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم جس کو بیچ رہے ہیں یہ کتنی باکمال شخصیت ہے، یہ کون ہے، اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، جانتے ہی نہیں ہیں. سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت کافی نہیں ہے. کسی بھی شخص کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت کافی ہے، مگر شخصیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت کافی نہیں ہے. اس کے مزاج کو، رہن سہن کو، چال و چلن کو، اس کی زندگی کے مشن کو، اس کے مقصد کو سمجھنے کے لیے وقت درکار ہے. اور یہ توفیق اللہ سب کو نہیں دیتا ہے سمجھنے والی. اللہ جن سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے انہیں ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ ہمارے پاس اب کیا ہوا، بیچ دیا، انہوں نے لے لیا اور وہ خوش ہو کے چلے. اس لیے کہ کیا ہے، حال یہ تھا مصر کے بازار کا، جو پڑھے لکھے غلام ہوتے تھے، بس 5 منٹ اور بیان کروں گا،
جو پڑھے لکھے غلام ہوتے تھے تو وہ مہنگے بکتے تھے، جو دیکھنے میں خوبصورت ہوتے تھے تو وہ محل میں رکھ لیے جاتے تھے کاموں کے لیے، وہ مہنگے بیچے جاتے تھے، اور جو بوڑھے ہوتے تھے، عمر رسیدہ ہوتے تھے، یا بیمار ہوتے تھے، یا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو ان کی کم قیمت ہوتی تھی۔ تو ان لوگوں نے دل میں بڑا خوشیاں منائیں کہ بڑا خوبصورت نوجوان ہمیں 12 سال کا ملا، اس کا مطلب یہ بڑی قیمت ملے گی اس کی، ہم نے تو 20 درہم ہی خرید لیا، بہت سستے میں مال ہاتھ لگ گیا ہمارے۔ یہ ان کے دماغ میں بات تھی، لیکن ہوا کیا؟ اب چونکہ جو قافلہ تھا وہ ایک لمبے زمانے تک مہینوں کے حساب سے سفر کرتا تھا، جو بکریاں تھیں ان کے پاس، ان بکریوں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام ان کے قافلے میں شامل ہوئے، چلنے لگے، دیکھتے کیا ہیں کہ ساری بکریاں جنہوں نے دودھ دینا بند کر دیا تھا، سب کے جو تھن ہیں وہ دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ یوسف کے آنے کی برکت ہے، پانی جہاں ان کے پاس کھارا تھا وہ آپ کے آنے سے میٹھا ہو گیا ہے، ہر چیز میں برکت ہے۔ وہ لوگ آپس میں بیٹھ کر یہ مشورہ بھی کر رہے تھے کہ اس بچے کے آنے کی وجہ سے بہت ساری تبدیلی آئی ہمارے اس پورے گروپ کے اندر، مشورہ بھی کر رہے تھے۔ بالآخر وہ جو ہے مصر پہنچے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ جب آپ پہنچے اور بازار میں بولیاں لگنے لگیں، بازار میں بولیاں لگنے لگیں، اس وقت میں جو عزیز مصر تھا، جو بادشاہ، وہ خود بھی خریدنے کے لیے اس بازار میں موجود تھا، ٹھیک ہے؟ تو حالانکہ بہت سارے مفسرین نے کہا کہ بعد میں وہ شخص جو ہے پہلے مسلمان نہیں تھا، لیکن بعد میں مرنے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس طرح کی بھی جو ہے روایتیں جو ہے لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو وہ بھی خریدنے کے لیے آیا تھا۔ اب کیا ہوا کہ لوگ جو بازار میں خریداری چل رہی تھی، پورے بازار کی ساری رونق ختم ہو گئی، اور ساری رونق آ کے لگ گئی یوسف علیہ السلام کے سامنے، چونکہ مصر کے بازار نے ایسا حسن و جمال آج تک دیکھا ہی نہیں تھا، مصر کے در و دیوار نے اتنا چمکتا ہوا چہرہ آج تک دیکھا ہی نہیں تھا، مصر کے در و دیوار نے اتنا خوبصورت چہرے والا، حسن و جمال والا دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور وہ دیکھیں کیسے؟ یہ جمال کوئی دنیا کی ترقی کا جمال نہیں ہے، یہ اللہ کا نور ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ بولی لگنے لگی، اتنے میں دوسرے نے اور سکے بڑھا دیے، ہماری طرف سے اتنے میں، پھر اور جو بولی لگانے کا انداز ہے، بڑھتے بڑھتے یہاں تک میں نے آج تفسیر میں پڑھا کہ آپ کے وزن کے برابر چاندی، آپ کے وزن کے برابر ریشم، آپ کے وزن کے برابر چاندی، ریشم، اور اس طرح سے مشک، اس طرح کی بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ان ساری چیزوں کے مقابلے میں یہ بولی کس نے لگائی؟ عزیز مصر نے۔ اور جب سارے لوگ ہاتھ کھڑے کر چکے، اب یہ ہمارے بس کا نہیں ہے، بہت مہنگا سودا ہے، تو عزیز مصر نے خریدا، چونکہ عزیز مصر کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور عزیز مصر کی بیوی ہی تھی زلیخا، ٹھیک ہے؟ تو ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اس نیت سے خریدا کہ یا تو یہ 12 سال کا بیٹا، اس کو ہم اپنے مذہب میں ڈھال لیں گے، اپنے اعتبار سے تربیت کر لیں گے، لکھنا پڑھنا ضرورت ساری چیزیں سکھا دیں گے، اور یہ ہمارے محل کے لیول کا بندہ بھی ہے، محل میں چلتے پھرتے لگے گا بھی شہزادوں کی طرح، چونکہ اتنا حسن و جمال والا ہے۔ تو ان ساری چیزوں، اور عزیز مصر کے بارے میں کہ عزیز مصر نے سوچا کہ میں اپنی بیوی زلیخا کی بارگاہ میں ایک تحفہ پیش کر دوں گا بیٹے کی شکل میں، کہ اگر یہ جوان ہو کے ہماری ساری تربیت اور ہمارے معاملات سیکھ گیا تو یہ ہمارے بیٹے کی بھی طرح رہ سکتا ہے۔ تو عزیز مصر نے خریدا، اور خریدنے کے بعد میں زلیخا کے یہاں پیش کیا۔ انشاءاللہ اس کے آگے جو ہے کل آپ کو سنائیں گے۔